السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ حاضر خدمت ہوں میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آج کی آپ کو میری ویڈیو لازمی پسند آئے گی۔ آج ہم بات کریں گے نئے سال کے حوالے سے، نیا سال، نیا کیلنڈر، نیا ہندسہ۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو میرا ٹاپک، میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو آغاز کرتے ہیں کہ اگر انسان اندر سے تبدیل نہ ہو تو پھر بیرونی چیزوں کے نیا پرانا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ہیں انسان ہر 10 سال میں بدل جاتا ہے، یعنی اس کی سوچ، خواہشیں، پلاننگ سب بدل جاتی ہے۔ کل آپ کو بائی سائیکل چاہیے تھی، آج کار چاہیے ہے۔ کل آپ اسٹڈی کو ترجیح دیتے تھے، اب آپ اپنا بزنس گرو کرنا چاہتے ہیں۔ کل تک شادی کرنی تھی، اب آپ کو کیریئر بنانا ہے۔ شاید پہلے ٹریول کرنا پسند کرتے تھے، اب اسے فضول شوق کہتے ہیں۔ یا اب سیاحت کرنا چاہتے ہیں اور کام میں بزی رہنے کو بے وقوفی کہہ رہے ہیں۔ زندگی اور انسان تبدیلی کا ہی نام ہے، لیکن یہ تبدیلیاں اس وقت بے معنی ہو جاتی ہیں اگر ان تبدیلیوں کو اندر سے بدل کر فطرت نہ بنا لیا جائے، ان سے فائدہ نہ لیا جائے۔ کچھ لوگ پریشان ہوں گے کہ وہ فلاں عمر تک پہنچ گئے اور فلاں کام نہیں ہوئے، جیسے شادی، جاب، گھر یا پھر کیریئر میں فلاں پوائنٹ تک نہیں پہنچے، فلاں چیز پا نہیں سکے، ابھی تک دھکے ہی کھا رہے ہیں، ابھی تک وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، یہ سال بھی ایسے ہی گزر گیا، یہ سال بھی ویسے ہی پرانے سالوں جیسا رہا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بات سمجھ لیں، انسان کی زندگی میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ کیلنڈر دیکھ کر کبھی بھی نہیں ہوتی، وہ آپ کے گھر کی وال کلاک دیکھ کر نہیں ہوں گی، کیونکہ تبدیلیاں یونیورس کلاک پر ہوتی ہیں۔ یہ جو آپ کو اچھی جاب نہیں ملی تو اس میں سال کا قصور ہرگز نہیں ہے، نہ ہی آپ کو خود کو بلیم کرنا چاہیے۔ آپ نے کوشش کی، نہیں ہوئی تو پھر گلٹ کا شکار نہ ہوں آپ۔ جاب کے ملنے نہ ملنے کا سال کے آنے اور جانے سے کوئی تعلق نہیں۔ رزق کی تقسیم کا الگ کیلنڈر ہے جو انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا۔ ہاں، لیکن کوشش جاری رکھیں، بس مایوس نہ ہوں۔ اس سال بھی شادی، منگنی، نکاح، رشتہ نہیں ہوا، یقین رکھیں کہ اس میں بھی سال کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں سال کا کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ اور ہے، یہ بھی سال مہینے دیکھ کر سمجھو نہیں کرتا۔ آپ نے کوشش کی، دعا بھی کی، بس اتنا کافی ہے۔ اب سٹریس نہ لیں، گلٹ کا شکار نہ ہوں۔ جن معاملات میں انسان کا اختیار نہ ہو ان پر پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بارش ہو یا پھر بہت طوفان آئے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے کہ یار میری وجہ سے بارش ہو رہی ہے، میری وجہ سے طوفان آیا ہے۔ مشکل یا مصیبت، اس میں سینہ پیٹنے کے بجائے آپ کو صبر استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ خود کو بلیم کبھی نہیں کرنا چاہیے، خود کو بلیم کرنا بند کریں۔ جو کل نہیں ہوا وہ آئندہ ہو جائے گا، آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اپنی کوشش جاری رکھنی ہے، ساتھ پر امید بھی رہیں۔ بہت سے معاملات ابھی بھی پیچیدہ ہی رہے، قرض چڑھ گیا، مالی مشکلات بڑھ گئی، بیماری آ گئی، مشکلیں بڑھ گئی۔ اس ساری سچویشن میں آپ ریلیکس رہیں، انشاءاللہ آنے والا ہر لمحہ آسانی لائے گا۔ آپ کو صرف اور صرف یقین رکھنا ہے، قرض اتر جائے گا، مالی معاملات بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، بیماری شفا کی طرف جا رہی ہے، تکلیفیں ختم ہو رہی ہیں، مصیبتیں ٹل رہی ہیں۔ یہ جو یقین ہوتا ہے نا، ایک طاقتور مقناطیس کی طرح ہوتا ہے،
آپ جس سوچ، جس عمل، جس خواب پر یقین رکھتے ہیں، یہ اسے اپنی طرف کشش کرتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک چیز آپ نوٹ رکھیں کہ بیکار کی چیزوں کی طرف لوگوں کو کشش کرنے سے باز رہیں۔ اس لیے صرف اچھا سوچیں، کوشش سے تھک جائیں تو دعا کو کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ مجھے کامل یقین ہے کہ اس تحریر کو پڑھنے اور دیکھنے والے یقین رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد سب ٹھیک ہونے لگے گا، کیونکہ میں یقین رکھتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ آپ ہر سال کم یا زیادہ پلانز بناتے ہیں نا؟ اس سال بھی کوئی پلان بنایا ہوگا، لیکن اس کو بھول جائیں۔ اس سال کے پلان کینسل کر دیں۔ اس سال کوئی پلان نہ بنائیں۔ اس سال کاموں کی، خوابوں کی پلاننگ نہ کریں، عمل کی کریں۔ ہر حال میں پر امید رہنے کا عمل، ہر حال میں یقین رکھنے کا عمل۔ کچھ ہو جائے آپ پرسکون رہیں گے، کچھ ہو جائے آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ عمل آپ خود کو بہتر بنائیں گے، اچھی عادتیں اپنائیں گے۔ جھوٹ رزق کی برکت کھا جاتا ہے۔ حسد اللہ کی طرف سے بھیجی نعمتوں کو آنے نہیں دیتا۔ مایوسی اچھی نعمتوں کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس لیے امید اور یقین کو تھام کر رکھیں۔ آئندہ آنے والا ہر لمحہ آپ کے لیے رحمتیں اور خوشیاں لا رہا ہے اور لاتا رہے گا انشاءاللہ۔